ایک سمے کی بات ہے، فیری لینڈ پر ایک ظالم کوئین کا راج تھا۔ اس کا مزاج اتنا سخت تھا کہ چھوٹی سے چھوٹی غلطی پر بھی وہ فیریز کو سزا دیتی تھی۔ پورے فیری لینڈ کی فیریز اس کوئین سے پریشان تھی اور زیادہ تر فیری لینڈ میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہتی۔ اسی فیری لینڈ میں ایک ساریہ فیری بھی رہتی تھی۔ وہ بھی کوئین کی ناانصافی سے تنگ آ چکی تھی، لیکن اب تک کچھ کر نہیں پائی تھی، کیونکہ جو بھی کوئین کے خلاف آواز اٹھاتا اسے سخت سزا ملتی تھی۔ فیری لینڈ بہت خوبصورت تھا، لیکن دلوں کی خوبصورتی مر چکی تھی۔ ساریہ فیری کی خواہش تھی کہ جیسے فیری لینڈ کی زمین، آسمان اور پھول خوبصورت ہیں، ویسے ہی فیریز کے دل بھی پھر سے خوبصورت بن جائیں۔ جب بھی ساریہ فیریز کے اندر ہمت جگانے کی کوشش کرتی، کوئین اسے سزا دے دیتی تھی، لیکن ساریہ کبھی ہمت نہیں ہار رہی تھی۔ ایک دن ساریہ نے فیریز کو اکٹھا کر کے کہا، ہر کسی کو اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے۔ فیری لینڈ صرف باہر سے خوبصورت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دلوں کی خوبصورتی بھی واپس آنی چاہیے۔ جب کوئین کو یہ بات پتہ چلی تو اس کا غصہ آسمان کو چھو گیا۔ اس بار اس نے ساریہ کو ایک خاموش جنگل میں بھیج دیا، جہاں دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس بار ساریہ تھوڑا ٹوٹ گئی۔ اس نے سوچا کہ شاید اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تبھی اس نے ایک شاہین کی چیخ سنی۔ جب وہ پاس گئی تو دیکھا کہ شاہین زخمی تھا۔ ساریہ نے اس کے گھاؤ پر مرہم لگائی اور شاہین اڑ گیا۔ ساریہ اب اکیلی بیٹھی تھی، جب ایک شکاری فیری شکار کرتے کرتے وہاں آ گئی۔ اس نے ساریہ سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ جگہ بہت خطرناک ہے، یہاں دیو رہتے ہیں۔ ساریہ نے پورا واقعہ سنا دیا۔ شکاری فیری اسے اپنے فیری لینڈ لے گئی، جو امن اور سکون سے بھرا ہوا تھا۔ ساریہ خوش ہوئی، لیکن پھر اداس ہو گئی۔ شکاری فیری نے پوچھا، اداس کیوں ہو؟ ساریہ نے کہا، میرے فیری لینڈ کی فیریز ابھی بھی دکھی ہیں۔ میں آزاد ہوں، لیکن وہ نہیں۔ شکاری فیری نے اسے اپنے فیری لینڈ کی ملکہ سے ملوایا۔ ملکہ نے کہا، بہت سال پہلے سنہری لوک پر ایک شیطان فیری نے حملہ کیا تھا۔ ہم نے اسے ہرا تو دیا، لیکن اس نے اپنا روپ بدل لیا اور چپکے سے فیری کے روپ میں واپس آ گئی۔ سمے کے ساتھ وہ سنہری لوک کی کوئین بن گئی۔ تب سے اس کا راج ہے۔ ساریہ گھبرا گئی، تو اب تک ہماری فیری لینڈ پر وہی شیطان راج کر رہی ہے؟ ملکہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ساریہ نے کہا، مجھے اپنا فیری لینڈ بچانا ہوگا۔ ملکہ نے کہا، یہ آسان نہیں ہے۔ شکاری فیری نے ترنت کہا، میں ساریہ کے ساتھ ہوں۔ ملکہ نے سمجھایا، جب تک سنہری لوک کی فیریز ایک ساتھ کھڑی نہیں ہوتی، تب تک اس شیطان کوئین کو ہرانا ممکن نہیں۔ شکاری فیری بولی، تو مجھے جاننے دو، میں انہیں سچ بتاؤں گی۔ ملکہ نے اس کی بات مان لی۔ شکاری فیری سنہری لوک پہنچی۔ اس نے دیکھا کہ سب فیریز اداس ہیں۔ اس نے انہیں اکٹھا کر کے سچ بتایا کہ ان کی کوئین اصل میں ایک شیطان فیری ہے، جو روپ بدل کر ان کے بیچ راج کر رہی ہے۔ فیریز نے کوئین کے ظلم کے کارن ان کی بات مان لی۔ جیسے ہی کوئین کو پتہ چلا، اس نے شکاری فیری کو سب کے سامنے گرفتار کر لیا اور دھمکایا، جو بھی میرے خلاف کھڑا ہوگا اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ لیکن شکاری فیری نے زور سے آواز لگائی، اگر تم سب نے ہمت نہیں دکھائی تو کبھی آزادی نہیں ملے گی۔ یہی وقت ہے اس شیطان کو ختم کرنے کا۔ کوئین ہنس کے بولی، ان میں سے کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ مجھ سے لڑ سکے۔ شکاری فیری بولی، جب سب ایک ہو جاتے ہیں تو بڑی سے بڑی طاقت بھی ہار جاتی ہے۔ جیسے ہی کوئین نے جادو کرنا شروع کیا، سب فیریز نے مل کر اس پر حملہ کر دیا۔ بہت سی فیریز زخمی ہوئی، لیکن کسی نے ہار نہیں مانی۔ آخر کار شیطان کوئین پکڑی گئی۔ تب ساریہ فیری بھی آ گئی۔ اس نے شکاری فیری کو گلے لگایا اور کہا، تم نے سب بچا لیا۔ شکاری فیری مسکرا کے بولی، میں نے نہیں، ان سب فیریز نے بچایا ہے۔ ساریہ کوئین کے پاس گئی اور بولی، تم نے سوچا تھا کہ یہ فیریز کبھی تمہارے خلاف نہیں لڑ سکتی،
لیکن یاد رکھو ہر کوئی برابر ہوتا ہے، کسی میں کمی نہیں ہوتی، بس ہمت اور جذبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت باطل لوگ کی 2 فیریز آئی اور شیطان کوئین کو لے گئی، جہاں اسے سخت سے سخت سزا دی گئی۔ شکاری فیری نے سب سے کہا، کبھی کسی کی غلامی مت ماننا، ہر کوئی آزاد پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد فیریز نے ایک ایماندار ملکہ بھیجی گئی اور پھر سے سنہری لوک میں امن، خوشی اور پیار کا راج ہو گیا۔ شکاری فیری اور ساریہ ہمیشہ کے لیے دوست بن گئی، ایک ہی فیری لینڈ میں آزادی کے ساتھ۔